غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے علاقے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں نامعلوم حملہ آوروں نے بھارتی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا، جس سے ایک خاتون سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد بھارتی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، جس کا مقصد بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادی سے مسلسل انکار کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کی ہے، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر تمام رہنماؤں نے اس کی حمایت کی ہے۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوگی اور آزاد کشمیر، پاکستان اور مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی، تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت، جس نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں، کو مقبوضہ علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کشمیری عوام سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کی ظلم و جبر کی پالیسی کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم جو اپنی عوام کی آزادانہ مرضی سے منتخب ہونے والی نمائندہ جمہوریت ہونے پر فخر کرتی ہے، وہ کشمیریوں پر اپنی مرضی زبردستی مسلط کرنے کے لیے انہیں وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے لاکھوں اہلکاروں کو کشمیریوں کی خواہشات کو کچلنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں تعینات کیا گیا ہے اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے ذریعے بھارتی فوجوں کو نہتے کشمیریوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری حریت قیادت سمیت سینکڑوں کشمیری جیلوں یا گھروں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں، جن کا واحد جرم کشمیری عوام کے بنیادی انسانی اور سیاسی حقوق کی بحالی کا مطالبہ ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو فوجی طاقت کے ذریعے دبایا جاتا ہے، کشمیری نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے لیے احتجاج کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے بھارت کے یوم جمہوریہ پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے ہڑتال کی اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن کشمیری عوام کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں سڑکوں اور گلیوں میں گشت کر رہی ہے، جو کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام کبھی بھی اس طرح کی بھارتی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے۔ انہوں نے نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کو کشمیریوں کے لیے ایک ظالمانہ مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو مسترد کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ سیکورٹی کے نام پر کرفیو جیسی سخت پابندیاں نافذ کر کے وادی کشمیر اور جموں کے کئی حصوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ہندوتوا حکومت کی ایما پر پاکستان، مسلمانوں اور سکھوں کو بدنام کرنے کے لیے ملک کے 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے موقع پہ جعلی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔